बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो तवक्को यही थी कि 3-4 दिन के अंदर अमेरिका फतहयाब होगा और ईरान घुटनों के बल गिर के अमेरिका से न सिर्फ माफी मांगेगा बल्कि वो अमेरिका की तमाम शराइत को तस्लीम कर लेगा। लेकिन कहानी उस वक्त उल्टी जब ईरान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और एक तरफ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, दूसरी तरफ इजराइल को निशाना बनाया और फिर अमेरिका के रवैये के अंदर लचक पैदा हुई। बिल आखिर जिस तरह अमेरिका को जवाब मिला है उसके बाद वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठा और अब एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की जहां पे बातें हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप और आम शख्सियात की आमद भी मुतवक्के बताई जा रही है, लेकिन जो आइंदा 48 घंटे के अंदर बगैर यहाँ पे अमरीकी सदर के आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और ईरान ने किस तरह अमरीका को सरप्राइज दिया, घुटनों के बल लेकर आए। और दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया वो इस वक्त बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को इंगेज किया गया है, पाकिस्तान की इस सारे मामले में एंट्री हुई है, लेकिन यूएई को इररेलेवेंट करने के अंदर जो सऊदी अरेबिया का एक आम किरदार जो है वो सामने आया है, इसने एक बड़ा सरप्राइजिंग सी सिचुएशन पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर पैदा कर दी है। आम तरीन खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तासर दिया है जो एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कि आपको इस्लामाबाद में रहना चाहिए। फिर ऐसी खबरें आई जिसके जरिए ये तासर पैदा हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ सकते हैं और उन्होंने खुद भी इस तरह की गुफ्तगू की। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पे रवाना हुए हैं। वहां से वो कतर विजिट करेंगे, कतर से होके वो तुर्किया का विजिट करेंगे और इससे अंदाजा होता है कि आइंदा 2-4 दिन के अंदर अमरीकी आम लीडरशिप की पाकिस्तान में आमद का बगैर इम्कान नहीं है, चूंकि अगर ये इम्कान होता तो ये विजिट जो है वो मुलतवी हो जाता। दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया के वज़राए खारजा की पहले जो मुज़ाकरात हुए हैं उनसे पहले भी एक इंतहाई आम मीटिंग हुई। उसके बाद ये मुज़ाकरात हुए। फिर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा उन्होंने हंगामी तौर पर चाइना को एतमाद में लेने के लिए चाइना का दौरा किया था। उस वक्त एक उम्मीद लगी कि शायद अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी तक अगरचे उस नेज पे मामलात नहीं पहुंचे कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाए और बामी जो तजारत है उसका आगाज हो जाए। लेकिन ये जरूर है कि पहले की निस्बत जो हमले हैं वो पाकिस्तान के अंदर कम हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा फेज है मुज़ाकरात का, उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के अंदर। सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान और तुर्किया के जो आला हुकाम हैं उनकी एक आम मीटिंग हुई है। अब ये मीटिंग भी इस ईरान अमेरिका जंग के तनादर के अंदर इसको देखा जा रहा है और अब 19 अप्रैल को बाकायदा तौर पे अनकरा के अंदर, बल्कि अनातोलिया में एक आम तरीन इजलास होने जा रहा है तुर्किया के अंदर। वो भी इन तमाम वज़राए खारजा ने इकट्ठे होना है। अब यहाँ पे एक तासर डेवलप हो रहा है कि सऊदी अरब और मिस्र यानी तुर्किया आपस के अंदर कभी इतने क्लोज नहीं हुए जितने आज नजर आ रहे हैं। फिर मुसलसल सऊदी वज़ीर खारजा और ईरान के वज़ीर खारजा का भी राब्ता हो रहा है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब उस गेम का हिस्सा नहीं बन रहा जो अमेरिका चाहता है, यानी सऊदी अरब इस जंग के अंदर नहीं कूद रहा, अगरचे ईरान की तरफ से आम मकामात जो जहां पे अमेरिकी मौजूद हैं वो टारगेट किए गए। अब यहाँ पे ये 19 अप्रैल को जो इजलास हो रहा है ये सऊदी अरब का दरअसल यूएई को सरप्राइज है, यानी यूएई को इस सारी गेम से बाहर फेंक दिया गया और जो पाकिस्तान को कर्जा वापस करने की डिमांड की गई है, रिपोर्ट ये हो रही है खबरें कि ये भी इसी तनादर के अंदर यूएई ने गुस्से का इजहार किया है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब और यूएई की जो आपस के अंदर प्रॉक्सीज मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं, पहली मरतबा देखा गया कि सऊदी अरब और यूएई आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ खत्म नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा हुआ तो इस पे पाकिस्तान के अंदर भी सवाल उठा कि भाई ये यकतरफा किस्म का मुआहदा है, यानी पाकिस्तान पे अटैक हो तो क्या सऊदी अरब मदद के लिए आएगा? तो इस तरह की बगैर बात कोई सामने नहीं आई कि फौजें जो सऊदी अरब की हैं वो भी पाकिस्तान की आके मदद करेंगी। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की जरूर मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल होता रहा कि भाई फिर सऊदी अरब ने बदले में पाकिस्तान को क्या दिया? मुआशी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत ही क्रूशल सिचुएशन को फेस कर रहा है।
تو بالآخر وہ وقت آیا ہے کہ ایک تو UAE کے پیسے واپس کیے گئے، قطر کی طرف سے بھی پاکستان کی امداد جو ہے وہ متوقع ہے، 3 ارب ڈالر جو ہے سعودی عرب ڈپازٹ دے رہا ہے، پہلے جو 5 ارب ڈالر اس کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے یا آپ سمجھیں کہ کچھ مخصوص مدت کے لیے وہ توسیع کرنے لگا ہے۔ تو پاکستان پر جو قرضوں کا ایک بوجھ ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے ایک بڑی جو کمی ہے وہ واقع ہوگی۔ پاکستان کی جو فورسز ہیں اور فائٹر جیٹس وہ اس وقت سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اس سارے سین کے اندر یہ وزرائے خارجہ کے 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہوں یا دیگر چیزیں، وہ UAE کو کیوں اس سارے سین سے باہر کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ UAE کا جو ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس وجہ سے UAE پر اس طرح کا اعتماد اب سعودی عربیہ یا پاکستان کا نہیں رہا جو پہلے اعتماد کی فضا جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اب ایک تو یہ UAE کو سرپرائز دیا، پاکستان کو مالی مدد مل گئی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ سعودی عربیہ اس وقت بڑا محتاط رویہ جو ہے وہ اپنا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ چائنا اور جو معاملہ ہے چائنا کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایران کا، یہ معاملہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ایران ہے اس نے جتنے بھی ٹارگٹ تھے وہ بڑے محتاط انداز کے اندر امریکی جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا مختلف ایئر بیسز پر۔ اب یہ سوال ہو رہا تھا کہ آخر چائنا جو ہے وہ یا رشیا یا کون سا ملک ایران کی ڈیٹا کے حوالے سے مدد فراہم کر رہا ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ جا کے ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہا گیا، فائنینشیل ٹائمز نے یہ خبر دی ہے، ابھی تک اس خبر کی تردید نہیں آئی، اگرچہ چائنا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ ایران سیکریٹلی یوز دا چائنیز spy satellite during the recent war that give its military new capability to target US military bases across the Middle East۔ اب فائنینشیل ٹائمز نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ایران نے بڑے محتاط انداز میں خفیہ طور پر چائنا کی جو سیٹلائٹ ہے، جو جاسوسی سیٹلائٹ ہے، اس کو یوز کیا ہے۔ یہ جو موجودہ حالیہ جنگ ہوئی ہے اور جاری ہے ایران اور امریکہ کی، اس کے اندر جس کی وجہ سے اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، وہ ٹارگٹ کو پراپر طریقے سے ہٹ کر رہا ہے اور ملٹری بیسز کو جو ہے وہ اکراس دا مڈل ایسٹ، تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر ایکوریٹ طریقے سے اس نے ہٹ کیا ہے۔ اب اس معاملے پر یقینی طور پر اس سے پہلے رشیا پر یہ الزام آ رہا تھا کہ شاید رشیا مدد کر رہا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جس کی ایکسیس جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے اتنا ٹارگٹ پراپرلی ہٹ ہو رہا ہے، یہ سوال بہرحال قائم تھا۔ لیکن اب فائنینشیل ٹائمز کے مطابق یہ چائنا جو ہے اس نے اس حوالے سے جو ہے وہ مدد کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اگلے مہینے کے اندر صدر ٹرمپ وہ چائنا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، اور چائنا نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس سے پہلے آپ ایران جنگ جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں، یعنی یہ کوئی ایگریمنٹ پر پہنچیں تاکہ ہم جو آگے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ کھل کر بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ہو سکیں، تاکہ یہ جو موجودہ جنگ کا ماحول ہے وہ اس کو متاثر نہ کرے۔ اب ایک بڑی ہی عام معاملہ ہے اور وہ چائنا کے لیے ریڈ لائن ہے، تائیوان کو چائنا اپنا حصہ سمجھتا ہے اور وہاں پہ امریکی مداخلت بھی واضح انداز کے اندر نظر آتی ہے۔ اب چائنا نے جو ہے وہ وارننگ دی ہے امریکہ کو، چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ تائیوان کے حوالے سے بیجنگ کی فوجی سرگرمیوں کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بدنیتی کار فرما ہے۔ چینی حکام نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کے حساس معاملے پر انتہائی احتیاط سے کام لے اور کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کرے۔ بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چین کے تائیوان کے جو ترجمان ہیں تائیوان کے امور کے، انہوں نے کہا کہ امریکہ بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں اور انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق کچھ امریکی ہلکے مسائل مسلسل چین کے خطرے کا بیانیہ دہرا کر صورتحال کو غیر ضروری طور پر کشیدہ بنا رہے ہیں۔ چین نے ایک بار پھر واضح کیا کہ تائیوان اس کا داخلی معاملہ ہے اور اس پر کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان نے زور دیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ ہینڈل کرے تاکہ خطے میں جو استحکام ہے وہ برقرار رہے۔ دوسری طرف حالیہ مہینوں میں چین نے تائیوان کے گرد اپنی فوجی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جنگی مشقیں کی ہیں اور لائیو فائر جو ڈرلز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے اور امریکہ اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے یوز کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک معاملہ تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو سعودی عرب نے اتنی بڑی مدد دی ہے۔ پھر جو جے ڈی وینس ہے
ان کے حوالے سے CNN نے رپورٹ کیا کہ امریکی نائب صدر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے باز رہنے اور ایک معاہدے پر پہنچنے پر راضی ہو جائے تو ہم ایران کو اقتصادی طور پر ترقی دینے جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو سب سے بڑا وہ معاملہ ہے وہ یورینیم کی افزودگی ہے، جس کو امریکہ ہر حال میں روکنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ مشرق وسطیٰ کا جو امریکہ کا اتحادی ہے اس کو سیو کرنا ہے، تاکہ اگر ایٹم بم بنانے کے اندر کامیاب ہوتا ہے ایران تو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے مشرق وسطیٰ کا وہ لپالک ہے جو امریکہ کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ساری جو جنگ ہے وہ اسی کے گرد اس وقت گھوم رہی ہے۔ امریکی صدر نے جو ہے وہ پوپ لیو جو ہے ان سے متعلق بھی جو بیانات دیے ہیں اس پہ بھی ایران نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور پھر متحدہ عرب امارات اور سارے جو ممالک ہیں وہ باریک بینی کے ساتھ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ممکنہ طور پر اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک امریکہ اور ایران کے خاص طور پر جو وفود ہیں وہ ٹیکنیکل جو سٹاف ہے وہ آپس کے اندر ایک میٹنگ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر اس معاہدے پر جو دستخط ہیں وہ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ خود اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔